الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت برادران عزیز تذکرہ آل رسالت مآب جاری اور ساری ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہستی جتنے بھی روئے زمین پر حسینی سادات ہیں، حضرت امام حسین کی جتنی بھی نسل ہے وہ اس ہستی کے وجود سے ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علی المعروف مشہور ہیں
زین العابدین کے نام سے. نام ان کا ہے حضرت علی. یہ واحد ہستی جو کربلا میں بچنے والوں میں جن سے حضرت امام حسین کی نسل چلی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ترکت فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے لیے دو بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا. اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو میرے بعد گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اولاد ہے، اطرت ہے. اب یہ تقسیم بڑی عجیب ہے کہ حضور نے ایک تو کتاب اللہ کا نام لیا کہ کتاب اللہ کو اگر تھامے رکھو گے اور میری اولاد کا دامن پکڑے رکھو گے تو لن تدلوا، تم بالکل گمراہی سے بچ جاؤ گے. اور ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میری اہل بیت کے بارے میں. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی عزتوں کا پاس نہ کرو، ان کی حرمت کا پاس نہ کرو، ان کا احترام نہ کرو، اس سے بچ جانا. اب آل اور اطرت یہ ایک ہی تقریباً قریب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جو اطرت ہے وہی آل ہے. اسی لیے حضرت علی کے بارے میں خاص طور پر فرمایا گیا کہ حضرت علی حضور کی اطرت سے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ قول ہے کہ مولا علی حضور کی اطرت سے ہیں، آل سے ہیں، بلکہ آل میں ٹاپ پہ آپ کا نام آتا ہے. اب ادھر کہا کہ ان تمسک کا مطلب ہے قرآن میں حدیث میں ان تمسکتم، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے. تو تمسک کا جو لغوی معنی ہے یہ چمڑا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اور نیچے ہمارا باقی جسم ہے. تو یہ چمڑا ہمارے باقی جسم سے کیسے چمٹا ہوا ہے. اگر یہ علیحدہ ہو جائے نیچے والا گوشت سارا نظام ہی اجڑ جائے گا جسم کا. تو یہ جو ہے چمڑا اپنے نیچے والے وجود سے لپٹا ہوا بالکل پکڑے ہوئے ہے، اس کو اصل میں تمسک کہتے. تو فرمایا تم میری اہل بیت اور قرآن کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ بیچ میں ہوا نہ گزرنے پائے. ہم جس دور میں ہیں اب ہم حدیثیں، یہ حدیثیں ہر کتاب میں ہیں اور مشہور حدیثیں ہیں یہ. اب تو ہم ان کو بیان کرنے سے بھی کتراتے ہیں اور یہ سننے میں بھی کم آتی کہ گمراہی سے بچنا ہے تو تم نے آل رسول کا دامن
تو دامن پکڑنا تو یہ تو میں نے اردو میں معنی کیا ہے، جو حدیث میں ہے وہ ہے کہ اس طرح ان کے ساتھ چپک جاؤ کہ بیچ میں بال گزرنے یعنی وتھ نہ رہے۔ وہ میاں صاحب کا شعر ہے نا، جانی نال ملے دل جانی تے وتھ نہ رہا ذرہ، بیچ میں وتھ نہ آئے، بیچ کے اندر کوئی گزرنے نہ پائے، اس طرح ان کے ساتھ لپٹ جاؤ، پھر تم گمراہی سے۔ اب لوگ گمراہی سے بچنے کے لیے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر نہیں جاتے جس کو حضور نے بولا کہ ادھر رہنا ہے۔ اسی لیے یہاں جو ہے نا کہ لوگوں اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ادھر کہا کہ میری اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا، ان سے جدا نہ ہونا، اور میری اہل بیت اور یہ کتاب اللہ، فرمایا یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، لن یتفرقا، میری آل اور قرآن یہ کبھی بھی کسی قیمت پر جدا نہیں ہوں گے۔ اب کہیں تو ہو سکتا ہے یہ جدا ہو جائیں، فرمایا نہیں، حوض کوثر پہ جب میں جلوہ گر ہوں گا تو میری اہل بیت اور قرآن دونوں ساتھ آ کے مجھے ملیں گے، جدائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ایک خاموش کتاب ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ نبی تشریف لاتا ہے تو وہ کتاب سمجھاتا ہے، اب جب نبی تشریف لے گئے تو نبی کے بعد اس کی نیابت کون کرے گا؟ جس کو دیکھ دیکھ کے بندہ قرآن کو سمجھتا جائے۔ فرمایا کیونکہ میں تو جا رہا ہوں، اب میں تمہیں وہ لوگ بتا رہا ہوں جو میری جگہ پہ قرآن مجید تمہیں سمجھاتے رہیں گے، تم ان کی سمجھ کے ساتھ چلنا، ان کو اپنی نہ سمجھانا، ان سے سمجھنا، انہیں سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، جو یہ کہتے جائیں گے وہی کتاب اللہ ہوگی۔ اب بات پھیلتی چلی جاتی ہے، اسی لیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جو مطالبہ کیا میرے اور آپ کے آقا نے کہ میرے جو قریبی ہیں ان کی محبت کا بھی دھیان رکھنا، اس پر مفسرین نے کہا یہ حضور نے یہ کیوں بولا؟ فرمایا حضور نے تم سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں حضور مانگ رہے ہیں کہ مجھے میری اہل بیت کی محبت دو، فرمایا اصل میں تم سے مانگنے والا تمہیں کچھ دے رہا ہے کہ تم ان سے محبت کرو گے، یہ قرآن مجید کے بالکل ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ تم لگو گے، اور لگو گے کب؟ جب محبت ہوگی۔ محبت کے بغیر بندہ چھری تو پھر بغل میں دبا کے مارنے کے لیے آ سکتا ہے، ویسے کوئی کسی کے قریب نفرت ہو تو دوری، محبت ہو تو حضوری، محبت قریب کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میری آل کے قریب کیسے رہو گے؟ ان سے پیار کرنا، جب پیار ہوگا ان کے قریب رہو گے، ان کے قریب رہو گے تو تم کتاب اللہ کے ساتھ رہو گے، جب اس کے ساتھ رہو گے سارا زمانہ بھٹک جائے گا، تم روشنی میں رہو گے، تم نور میں رہو۔ یہ کہہ کر آگے بندوبست کر دیا کہ جتنے بھی نور کے مینارے ہیں، فیضی صاحب 4
کتب الاقطاب 4 مشہور ہیں دنیا میں، یعنی صحابہ ان کے بعد ائمہ کے بعد 4۔ پہلے تو ہے نا کہ نبی پاک خود قطبیت کبریٰ پر، پھر حضور نبی کریم کے 4 خلفاء ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا قطبیت کبریٰ کے عہدے پر تھی، یہ روحانیت کا معاملہ، پھر حضرت امام حسن، پھر امام حسین، پھر حضرت امام زین العابدین، پھر حضرت امام محمد باقر۔ یہ 12 امام جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے ہیں، یہ سارے وقت کے کتب تھے، اور ان سے یہ پھر قطبیت حضور غوث پاک کے پاس جو علل اطلاق قطبیت ہے، جسے غوث اعظم کہتے ہیں، وہ حضور غوث اعظم ہیں۔ اب انہی کی غوثیت اور قطبیت چل رہی ہے۔ آخری قطب الاقطاب ہوں گے حضرت امام مہدی، اور کمال یہ ہے مولا علی سے لے کر امام مہدی تک جو علل اطلاق غوث الاغواث ہوں گے وہ آل نبی میں ہوں گے، باہر سے بندہ کوئی نہیں۔ عرب کی دنیا میں 4 قطب الاقطاب، ایک کا نام حضرت سیدنا یعنی ائمہ اہل بیت کے بعد کہہ رہا ہوں، حضرت غوث اعظم آپ ہیں۔ دوسرے حضرت سید ابراہیم دسوقی، تیسرے حضرت ابو الحسن شاذلی، یہ بھی قطب الاقطاب ہیں۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم دسوقی، حضرت احمد کبیر رفاعی، حضرت غوث الاعظم جیلانی، کتنے ہو گئے؟ 4۔ ان میں ایک امام حسن کی اولاد سے ہیں، 3 امام حسین کی اولاد سے۔ دوسری قوم میں سے بندہ، یہ فیصلہ ہے قدرت کا کہ تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کا دامن تھام کے چلنا ہے۔ اب ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری اولاد ہے، یہ جانو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب شام دمشق میں پہنچے تھے اور ایک شامی نے حضرت امام زین العابدین اور کربلا کے قافلے کو دیکھ کے ذرا نفرت سے کچھ بات کی، تو حضرت امام زین العابدین نے اسے کہا کہ قرآن تو تم پڑھتے ہو؟ کہا ضرور پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ جو ہے نا قرآن میں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ القربہ کوئی اور نہیں، وہ ہم ہیں۔ وہ کوئی القربہ، کیونکہ اب تفسیریں بھری پڑی ہیں، کوئی دائیں جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، تو امام حسین کے بیٹے نے تفسیر کر کے بتا دی کہ القربہ کوئی اور نہیں، حبل اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم ہیں۔ حبل اللہ یعنی ہم سے مراد نبی پاک بھی شامل، ہمارا گھرانہ ہے، مولا علی بھی شامل ہیں، تو حبل اللہ بھی اہل بیت اور رسول پاک اور آل رسول۔ کتاب اللہ چپ ہے تو کتاب اللہ کو سمجھانے والے بھی اہل بیت ہیں، اسی لیے ان کی محبت کا حکم دیا گیا کہ محبت کے بغیر، عقیدت کے بغیر بندہ کسی کے نہ قریب آتا ہے نہ اس کی بات سنتا ہے تو کانوں سے نکال دیتا ہے، لیکن اگر محبت ہو جائے تو ہر اس کی بات بھی اچھی لگتی ہے، اس کا قول بھی اچھا لگتا ہے، اس کا لباس بھی اچھا لگتا ہے، اس کی ہر حرکت جو ہوتی ہے وہ سکھاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کے قریب تم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک میری اہل بیت کے قریب نہ ہو۔
اللہ اکبر۔ اب اہل بیت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت امام حسن پھر حضرت امام حسین، تو ہم تذکرہ اس وقت کر رہے ہیں حضرت امام حسین کی نسل کا۔ تو امام حسین کی نسل جو دنیا میں آباد ہے اس کی بنیاد حضرت امام زین العابدین ہے۔ آپ کا نام حضرت علی ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ 2 سال مولا علی کے ساتھ گزارنے کو ملے۔ شرف ہے نا، 2 سال کس کی قربت کا شرف پایا؟ مولا علی۔ 10 سال امام حسن کی قربت کا بھی شرف پایا، 11 سال امام حسین کی قربت کا بھی شرف پایا۔ یعنی مولا علی کے بھی ساتھ امام حسن کے بھی ساتھ امام، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو وقت مولا علی کے ساتھ گزرا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ بھی گزرا، جو امام حسن کے ساتھ گزرا وہی وقت حضرت امام حسین کے ساتھ بھی، یعنی امام حسین کے ساتھ تو گزرا ہی گزرا، مولا علی کے ساتھ بھی وقت گزرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی کیا عظیم ہستی ہے، آپ نے خواب دیکھا، امام شافعی نے خواب دیکھا کہ مولا علی خواب میں آئے ہیں، اور مولا علی نے آ کے امام شافعی فرماتے ہیں مجھے سلام فرمایا، سلام کر کے مجھ سے مصافحہ کیا، مصافحہ کر کے مجھے انگوٹھی پہنا دی، میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے بزرگ سے پوچھا کہ رات کو مولا علی مجھے ملے، اب انہوں نے کہا آگے بتا، کہا آئے اور انہوں نے مصافحہ کیا، دوسرا کیا؟ فرمایا مجھے انگوٹھی پہنائی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ مولا علی نے تجھے مصافحہ کیا ہے تیری بخشش ہو گئی، کہ علی کے ہاتھ میں تیرا جاگتے ہوئے نہیں آیا، محسوس طریقے سے نہیں آیا، خواب میں نہیں سمجھ آئی، وہ خواب چاہتے بندہ ہاتھ پاوے تے ہاتھ تے نہیں ملے ہے نا، خواب ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو جنتی ہے، اور یہ جو انگوٹھی تجھے پہنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں علی کا نام جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی جائے گا۔ اب جس کو خواب میں مولا علی صرف مصافحہ تو نہ ہوا نا، خواب جو ہوا، لیکن اس کے لیے جنت ہے، تو جو سینے پہ کھیلتے رہے۔ اب ظاہر ہے امام زین العابدین جب چھوٹے سے بچے ہوں گے تو آڈے جڑے پوترے تے دوترے وہ جڑے ویلے نکے نکے ہوں تو کی کر دے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ تو پھر بھی ذرا سخت ہیں، کچھ کرخت ہیں، لیکن بچوں کے معاملے میں مولا علی ویسے ہی تھے جیسے نبی پاک، اور نبی پاک بچوں سے پیار کیسے کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ دوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اللہ کے حضور نماز پڑھ رہا ہوں، دوتی آئی، حضور نے دوتی حضرت زینب کی بیٹی تھی امامہ، اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا، اوپر ایسے اس کو پکڑ لیا، نماز بھی پڑھاتے رہے، وہ حضور سے کھیلتی رہی۔ ویسے جڑے نویں نویں نمازی ہو نا، تسی نویں نویں اسلامی بھراؤ سارے، تواڈے نزدیک تے حضور دی نماز ختم ہو گئی۔ اے پانی دے کھاپے، اللہ تعالی ان کے شر سے بچائے۔ جتھے 2 بندے آ جان نا نویں نمازی، اس مسجد دا سکون برباد، نویں نویں گھسلے تے نویں نویں۔ حضور کی محبت کا طریقہ
اور جب آپ حضور رکوع میں جاتے تو اپنی دھوتی کو اتار کے بچھا دیتے، اور جب آپ ایک رکعت پوری کرتے پھر کھڑے ہوتے، یہ نہیں کہ پھر بیٹھی رہے، پھر اٹھا لیتے، پوری نماز ایسے ہی ہوتی۔ یہی کچھ امام حسن حسین کے ساتھ۔ اور میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں، امام حسین کو 6 سال ملے حضور کے ساتھ، امام حسن کو 7 سال ملے، یعنی قریب قریب۔ مولا علی نے سب سے زیادہ مزے لوٹے حضور کے ساتھ۔ حضور انہیں کھلاتے، حضور انہیں پلاتے، حضور ان سے پیار کرتے، حضور ان کے ساتھ لاڈ کرتے۔ لیکن وہ لاڈ تو ہمیں ملتے ہیں نا، ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ امام حسن کے ساتھ ایسے کیا، امام حسین۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، میں مسجد میں جو آیا، نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن حضور سواری بنے ہوئے ہیں، کوہنیاں زمین پہ، گھٹنے زمین پہ، اور حضور کی زلفوں کو حسن حسین اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور حضور مسجد میں چکر لگا رہے ہیں، کھڑے کھڑے نہیں، زمین پہ۔ اسے کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ہاں جی، کونیوں کے بل تو ہے، لیکن اس کا خاص نام ہوگا ضرور کہ یہ جو کرولیاں بھرتے ہیں نا بچے، بڑے اوپر بچے چڑھے ہوتے ہیں، تو سرائکی زبان میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اماں سے جو زبان ملتی ہے وہ یاد رہتی ہے۔ سرائکی میں فیض صاحب اسے کہتے ہیں بامبڑے کی، بامبڑے۔ اب حضور بامبڑے دے رہے ہیں، حسن حسین اوپر ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس محبوب کے تلووں کی خاک کو دنیا ترسے، وہ یوں ان کے ناز اٹھائیں، تو حضور جیسے حسن حسین کے ناز اٹھاتے تھے، مولا علی ایسے ہی امام زین العابدین کے ناز اٹھاتے۔ وقت ملا انہیں 2 سال، لیکن 2 سال بھی محبت میں بہت ہیں، عظمت کے لیے بہت ہیں، شرف کے لیے بہت ہیں۔ ایک اور آپ کو، حضرت محمد بن منقدر، یہ تابعی ہیں، محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کسی نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آپ مٹی کے اوپر اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، کبھی دائیں کروٹ، کبھی مٹی کے اندر لت پت۔ کسی نے کہا خیر ہے، اچھے خاصے امام، ان کے بارے میں ہے۔ حضرت امام مالک کو کسی نے روتے دیکھا نا، حدیث پاک بیان کرتے ہوئے روتے دیکھا، تو انہوں نے کہا اتنا رونا حدیث بیان کرتے ہوئے؟ امام مالک نے کہا تم نے محمد بن منقدر کو نہیں دیکھا۔ اللہ۔ اور محمد بن منقدر کے بارے میں ہے، کان لا یتمالک البکا اذا حدث عن رسول اللہ، جو ہی حضور کا نام لبوں پر آتا آنکھوں سے پرنالے جاری۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ ہم تو رکھے زمانے میں پیدا ہوئے،
ہم تو پھکے سے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو کسی پتھر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ورنہ ہم جب حضور کے دور کے قریب کے لوگوں کو پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے سارا زمانہ ہی حضور کے پیار میں رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ الگ عنوان ہے۔ تو امام زین العابدین کو یہ شرف ملے سارے کہ مولا علی سے بھی قربت۔ محمد بن منقدر کا میں بتا رہا تھا تو انہوں نے کہا مٹی میں لت پت ہو رہے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت صاحب اتنے بڑے امام، تابعی، صحابہ کے دوست، اور یہ حال کیا ہے؟ فرمایا اس جگہ پر خواب میں نے حضور کو کھڑے دیکھا تھا۔ جہاں حضور نے پاؤں رکھ دیا میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہیں پہ کعبہ بنا۔ اللہ، تو جہاں خواب میں حضور کا پاؤں نظر آ جائے وہ جگہ تو سجدہ گاہ بن جائے، اور جو ہیں ہی حضور کے جسم کے ٹکڑے، حضور کے جسم کے ٹکڑے، ان کی شان۔ چلیں اس نسبت کے لیے ایک اور بھی آپ کو دلیل کے طور پر، تائید کے طور پر، حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد بن ربی۔ کیا؟ سعد بن ربی شہید ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی، تو حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس لڑکی کو دیکھا تو آپ نے اپنی عزت والی چادر اتار کے لڑکی کے نیچے بچھا دی۔ ایک اجنبی لڑکی ہے جسے حضرت عمر بھی نہیں پہچان پا رہے، کوئی مشہور ہوتی تو حضرت عمر تو کم از کم پتا ہوتا، انہیں بھی پتا نہیں یہ لڑکی ہے کون۔ حضرت ابو بکر نے چادر بچھائی اور اس لڑکی کو کہا اس پہ بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عمر کے لیے چادر اس لڑکی کے لیے بچھا دی۔ حضرت عمر کو عادت تھی سوال کرنے کی، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ امیر المومنین یا خلیفہ رسول یہ کیا ہے؟ ایک لڑکی کے لیے اتنا احترام اور اہتمام، اور ہم تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو کہا کہ جانتا ہے یہ لڑکی ہے کون؟ کہا جانتا ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ اس بندے کی بیٹی ہے جو تجھ سے بھی بہتر ہے، مجھ سے بھی بہتر۔ اب ہمارے ہاں تو مناظرے ہوتے ہیں کہ کون افضل ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائیاں ہوتی ہیں۔ اب حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تجھ سے بھی فضیلت والا، مجھ سے بھی۔ حضرت عمر کے کان کھڑے ہو گئے، چلو مجھ سے تو کہہ لیں، آپ سے بھی فضیلت والا؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی فضیلت والا، یہ اس کی بیٹی ہے۔ کہا یہ سعد بن ربی کی بیٹی ہے جو شہید ہو گئے تھے احد کے مقام پر، اور بہتر وہ کیوں تھے؟ مجھ سے بھی تجھ سے بھی۔ فرمایا وہ اپنی منزل خیر پہ پہنچ گئے، تو بھی اس منزل کے انتظار میں ہے، میں بھی انتظار میں ہوں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، لیکن وہ تو منزل پہ پہنچ گیا، اس لیے وہ تجھ سے بھی بہتر، وہ مجھ سے بھی بہتر۔ لیکن جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سعد بن ربی کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے شہادت پائی، اس کی بیٹی کی عزت کس وجہ سے؟
صرف اس کو یہ نسبت تھی کہ وہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے. سوچو کہاں سعد بن ربیع کی بیٹی, کہاں خود نبی کی بیٹی. کوئی تول بنتا ہے؟ یہ بھی سوچو کہ جو سعد بن ربیع کی بیٹی کے لیے اتنا دل میں احترام رکھتے ہیں, وہ علی یا نبی کی بیٹی کے لیے کتنا احترام رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھیں حضرت امام زین العابدین کا میں تذکرہ, کیونکہ اگر اس طرح میں سمجھاتا رہا تو اسی پہ بات ختم ہو جائے گی. حضرت امام زین العابدین, میں نے کہا نا مولا علی کی قربت بھی حاصل رہی, امام حسن کی قربت بھی حاصل رہی, امام حسین کی بھی قربت حاصل رہی, اور آپ کو حرص تھا پڑھنے کا بھی. عبادت تو ان کے گھر میں تھی ہی تھی, پڑھنے کا شوق دیوانگی کی حد تک. ایک حبشی تھے حضرت زید بن اسلم, تابعی تھے, حبشی تھے, کالے تھے. اب وہ کالے, یہ چٹے, وہ غلام, یہ امام, کوئی بنتا نہیں ہے میل. لیکن اب قریشی بھی بیٹھے ہیں, ہاشمی بھی بیٹھے ہیں, اور حضور کے دور کے بعد حلقے لگا کرتے تھے. ایک عالم وہاں بیٹھا ہے, ایک عالم یہاں بیٹھا ہے, ایک وہاں بیٹھا ہے. تو وہ جو حبشی تھے وہ ان سب سے علم کی دنیا میں آگے تھے. حضرت امام زین العابدین نے آنا اور آپ نے صفوں کو چیرتے چیرتے قریشی ہاشمی چھوڑ دینے, سیدھا حبشی کے پاس گھٹنے ٹیک کے شاگردوں کی طرح بیٹھ جانا. حضرت نافع ایک دن غیرت آئی نا, ہوتی ہے نا, یہ قومی غیرت بھی ہوتی ہے کہ یار تو فلاں ہو کے اتنے چھوٹے بندے کے پاس جا بیٹھتا ہے. تو حضرت نافع بن جبیر نے کہا آپ دنیا کے افضل ترین آدمی ہیں اس وقت. جس وقت امام زین العابدین کا زمانہ آیا کربلا کے بعد, اس وقت پوری روئے زمین پہ آپ سے افضل کوئی نہیں تھا. روئے زمین پر اتنا بڑا آدمی. اب وہ جا کے بیٹھے ایک حبشی کی محفل میں, تو آپ کو انہوں نے کہا آپ قریش ہاشمیوں کے سردار, دینی دنیاوی طور پر آپ کی فضیلت کا وہ عالم کے عرش کی چوٹی تک, اور آگے ادنا حبشی کی محفل میں جا بیٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں وہاں بیٹھتا ہوں جہاں سے مجھے علم کا نفع زیادہ ہوتا ہے. مجھے علم کا نفع زیادہ ہوتا ہے, اس لیے میں اس حبشی کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہوں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب بیعت کی نا پیر سیال کی, پیر سیال جٹ, پیر مہر علی شاہ حسنی حسینی سید, اب ایک خالد سید علامہ زمان ایک جٹ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اسی طرح انہیں کہا گیا تو سید سونا. ایک جٹ دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا تینوں کوئی سید نہیں لبا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے پنجابی پٹواری میں کہا ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا. ماں, یہ پٹواری میں ماں یعنی میں نے, ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا. یہ ہن تانوں تے سمجھ آ گئی ہونی ہے. جڑے تسی پیدے شال بھی چھوئے تانوں کی پتہ, یہ انہوں نے پتہ ہے جنہاں دیا کوئی زمینہ شمینہ. کیوں بھی چودھری جی بننا سمجھ دے ہو نا, وہ جڑا کھتر کھتر کے چھوٹا کر چھڑ دے ہو, اگلے دی زمین بھی پی جان دے ہو. ادوں انہیں کھتریا, ادوں انہیں کھتریا, تے ٹرن جوگی جگہ ہی نہیں رہی, تے انہوں بننا آدھے.
بننے سانجھے، بننے سانجھے یعنی تیرا تے میرا بننا. تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا. بھئی آپ اپنی بکری کو چھوڑیں تو وہ بیچاری وہیں جائے گی جہاں گھاس پڑا ہوگا، سبزہ ہوگا. تو جہاں سبزہ ہوتا ہے وہاں بندہ جاتا ہے، اجڑی پجڑی زمین پہ کون جاتا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے گویا یہی کہا ماں حبشی دا بننا ساوا ڈٹھا. اللہ اکبر. علم کی دنیا میں اتنی آگے نکلے کیونکہ حرص تھا نا پڑھنے کا. اتنے آگے گئے کہ امام زہری، ہن تواڈے سامنے نہ لینا بھی کوئی اتنا فائدہ تے نہیں، لیکن کچھ حضرات وہ ہے نے جڑے انہاں ناماں نو پہچان دین. امام، اور آپ کے سامنے تقریر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں، علم میں، یعنی نور میں، یعنی روشنی میں اضافہ ہو. تو تھوڑا تھوڑا بھی ضروری نہیں کہ آپ ساری بات ہی سمجھ لیں. جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، حیثیت ہے، اتنی اتنی بھی کٹھا ایک ایک قطرہ گرے تو پتھر کا سینہ چیر دیتا. تو ہر جمعے آپ کا کام آ کے بیٹھ جانا، کان لگا لینا، جتنا نصیب میں ہے اتنا وصول کر کے امام کی طرف چلے جا. آپ کا جمعہ صحیح. 2 رکعت والا کام میں جڑا وہ تو کتے بھی ہو سکتا. تو امام زہری یہ وہ امام ہے کہ حدیث جتنی آپ کو ملتی ہے نا، حدیث پاک، اللہ پاک نے یہ شرف امام زہری کو کثرت سے عطا کیا تھا. انہوں نے سرکار کی احادیث کو جمع کر کے کیوں کہ ان کو قدرت نے یہ عزت دی کہ بنو امیہ کے بادشاہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، بنو عباس کے بادشاہ بھی احترام کرتے. اب ان کو یاد رکھنا، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، حدیث کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، تابعی رسول ہیں. اب حضرت امام زہری جو تھے وہ کہتے تھے ما رأیت افقہ من علی بن الحسین، میں نے حضرت علی بن حسین سے بڑا دین کی سمجھ رکھنے والا مرد نہیں دیکھا. پہلوان جنوں پہلوان من لوے، کیوں جی وہ پہلوان ہویا کہ نہیں؟ اتنا بڑا امام، وہ کہتے ہیں ان سے بڑا فقی میں نے نہیں دیکھا. ایک ہے سید التابعین حضرت سعید بن مسیب. میں آپ کو کئی مرتبہ بتاتا ہوں، جیسے فقر کی دنیا میں حضرت اویس قرنی کا نام آتا ہے، ویسے ہی علم کی دنیا میں حضرت سعید بن مسیب کا نام آتا. ساری زندگی مدینے میں گزاری. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے ان کے سامنے کہا کہ آپ فلاں پرہیزگار کو جانتے ہیں، نیک آدمی کو جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ادا مطلب تو حسین دا پتر نہیں ویکھیا تا تو گلاں پیا کردیں فلاں نیک، جے تو علی بن حسین نو ویکھیا ہوندا اس تو ود کے نہ کوئی نیک ہے، نہ کوئی زاہد ہے، نہ کوئی حافظ. پہلی اٹ پکی ہوئے تے پھر اتے عمارتاں، کیونکہ بنیاد اہل بیت کی حضرت امام زین العابدین ہیں. ان سے امام حسین کی نسل چلی ہے اور لاہور تک پہنچ گئی ہے. کہاں نہیں پہنچی؟ حضرت سید اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، کچھ کے تو ہم نام ہی کم کم جانتے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین طہارت، پاکیزگی، علم، فقاہت، ورع، کوئی منصب، مرتبہ، درجہ ایسا نہیں ہے جس کو پاک حسین کے بیٹے نے پایا نہ ہو. ہر درجے میں اعلیٰ افضل حضرت امام زہری. اب ان کی بات آ گئی، اب آپ کو پتا چلے گا امام زین العابدین کا مقام کیا. امام زہری سے
ایک غلطی ہو گئی، غلطی اتنی بڑی تھی کہ امام زہری کو بھاگنا پڑا، امام زہری کو بھاگ گئے۔ اب بھاگ گئے جنگل کی طرف، ویرانے کی طرف، رو رو کے برا حال کہ جاؤں تو کدھر جاؤں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس حالت میں جو بندہ پہنچ جائے وہ ڈپریشن کی انتہا ہے، سوائے موت کے بندے کو آگے نظر نہیں آتا۔ اس حالت میں حضرت امام زین العابدین کی ملاقات ہو گئی، آپ نے پکڑ کے امام زہری کو بٹھایا، بٹھا کے فرمایا ایک جرم تو وہ ہے جو تو نے کیا، اب جو تو اللہ کی رحمت سے بھاگ رہا ہے یہ اس جرم سے بھی ٹھک لگا دماغ میں تیر، اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا جرم بڑا ہے؟ یعنی آپ سمجھے نا، اللہ، اس کا مطلب یہ تھا اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا جرم بڑا ہے یا گناہ بڑا ہے۔ امام وقت کا امام، انہوں نے اس بات کو فوراً سمجھا، جب دل میں اتری تو اٹھ کے ماتھا چوما، ساری تھکن دور، سارا دکھ دور، چہرے پہ نور ہی نور، اور چہرے کے اوپر سرور ہی سرور، اور نعرہ لگایا، امام زہری نے نعرہ لگایا کہ ساری زندگی پڑھایا، دنیا بادشاہوں کو میں نے رستے دکھائے لیکن آپ نے مجھے رستہ دکھایا۔ آگے کا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، آج مینوں سمجھ آیا کہ محمد عربی رب تواڈے گھرانے وچوں کیوں بنایا۔ کچھ سمجھ آیا؟ انہوں نے کہا آج سمجھ میں آیا ہے کہ رب نے پاک محمد تمہارے گھرانے میں سے کیوں بنایا ہے، تمہیں دیکھ کے یقین آیا ہے، تمہیں دیکھ کے، یعنی دیکھا امام زین العابدین اور یاد آ رہے ہیں رحمت للعالمین، پوترا دوترا ہوئے تے انجدہ، بندہ ویکھے پوترے نو تے دادا یاد آوے، بندہ ویکھے زین العابدین نو تے رحمت للعالمین یاد آوے، ویکھے زین العابدین نو تے خدا دی رحمت تے یقین آ جا۔ یعنی امام وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی رہبری فرماتے ہیں، لیکن یہ اماموں کے بھی، رہبروں کے بھی، پیروں کے بھی پیر ہیں، یہ دستگیروں کے بھی دستگیر ہیں۔ غوث اعظم اور علی حجویری داتا ان کے فقیر ہیں، یہ اتنے بڑے پیر ہیں۔ نام کیا ہے؟ زین علی زین العابدین، واہ کیا بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، امام حسین چھوٹے تھے، میں نے حضور کی انہیں گود میں کھیلتے پایا، حضور کے سامنے بہت سارے لوگ تھے، لیکن جب میں آیا نبی کی نظر کتنا دور دیکھتی ہے، صحابہ بہت سارے تھے لیکن انہوں نے گزر جانا تھا دنیا سے، ایک نے رہنا تھا، اس کی طرف دیکھا جابر کو دیکھ کے حضور نے فرمایا جابر یہ جو میری گود میں کھیل رہا ہے اللہ اس کو بیٹا دے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ امام حسین ابھی بچے شادی تے جباد چھوڑی، اس کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام علی ہوگا، اور پھر اس علی کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس محمد کو تو ملنا
میرے سلام کہہ۔ یہ کوئی ہوا میں بات ہو گئی؟ پھر اللہ نے پاک حسین کو بیٹا دیا، نام علی رکھا، علی کو اللہ نے بیٹا دیا، نام جن کو محمد باقر کہتے ہیں ان کا نام باقر نہیں ہے، باقر تو ان کی صفت ہے، نام ہے محمد۔ حضرت علی زین العابدین کو رب نے بیٹا دیا، نام رکھا محمد۔ محمد چلنے کے قابل ہو گئے، حضرت امام زین العابدین پکڑ کے انگلی سے مسجد نبوی میں لے آئے۔ حضرت جابر سادات کے استاد تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اکثر سید ان سے پڑھتے تھے، تو لے آئے کہ آج استادوں سے تجھے ملاؤں۔ اب حضرت امام زین العابدین اپنے بیٹے محمد کی انگلی پکڑ کے لے آئے، اور جب قریب پہنچے حضرت جابر بڑھاپے کی آخری منزل پہ تھے، عمر 90 سال سے اوپر تھی، یہ بھویں لٹک کے آنکھوں پہ آ گئی تھیں، بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت زین العابدین نے سلام فرمایا اور بیٹے کو کہا محمد کو، سلم علی عمک، چاچے ہورانو سلام آ، سلام کہہ، سلام کیا۔ ہن تواڈے کول نکڑا جیا کوئی بچہ، کوئی وڈا آدمی، بڑے گھر دا کوئی بندہ آوے تے اپنے پوترے دوترے نوی نال لے آوے تے پھر آ کے کھلوے، خوشبو بھی مہکے تے آکھے چاچے ہورانو سلام آکھ، تے تسی انہیں بھی خشک رکھے نہیں کہ اتے منہ نہ کرو۔ اور وہ تو خوشبو جانتے تھے، وہ تو جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ جو ہی بچے نے سلام کیا تو حضرت جابر بن عبداللہ پورے مڑے۔ پنجابی میں کہتا ہوں نا، ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا، ویکھو نہیں کتھے یار نہ ہو۔ سرکار کے بدن کی خوشبو حضور کی اولاد سے آتی تھی، مگر ناک یعقوب علیہ السلام والا ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی توانو؟ اے بھراواں والا نک ہویا نا تے یوسف سامنے ہونا ہے، پچھاڑیا ہی نہیں جانا، خوشبو تے دور دی گل ہے۔ جے نک ہووے یعقوب دا، قمیص ٹردیے مصر تو او فلسطین وچ بہ کے آدا ہے، انی لا آجدو ریحا یوسف۔ اے جڑے نا بوٹے نک والے، انہاں نوں داتا صاحب دی خوشبو، نک تواڈا بندے، خوشبو داتا صاحب دی۔ تسی یوسف دے بھرا بن کے داتا نو ویکھ دے ہو، جے کدی تسی یعقوب بن کے تک دے تے تانوں پتہ ہوندا کہ نبی دی اولاد دا مقام کی ہے۔ جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا، جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا، کی انہاں دے بھانے کھوٹے درمی ویچ دتوں نے، او بھی زور دھنگانے۔ گھنڑ گاہک زلیخا آوے، مل پچھے یعقوبوں تا واہ پوے، محمد بخشا صورت سیرت خوبوں۔ چاچے نو سلام کر، سلام کیا، ان کو خوشبو رسول کی آئی۔ یہ کون آیا؟ من ہاذا، کون ہے؟ ایسے پکڑا نا بھمو کو، ایسے جو کیا تو سامنے حسن محمد تھا، بلکہ پورا پورا محمد۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب حضرت امام زین العابدین تو پیچھے کھڑے تھے نا بچے کو آگے کر کے، تو انہوں نے کہا من ہاذا، کہا حضور محمد۔ ہوئے ہوئے بجلی نہیں تڑپ گئی، سامنے بھی محمد۔ اب دیکھا اس محمد کو، یاد اپنے محمد آ گئے۔
میرے حضور کو جس نے دیکھا تھا حضور یاد آئے تو دیکھ کے ایسے کہا محمد نام، پکڑ کے سینے سے لگایا اور اس بچے کو لپٹا کے جوش میں وجد میں آ کے کہا محمد محمد الرسول اللہ یقرئک السلام، میرا میٹھا محمد، او میرے سونے محمد تجھے سلام کہتا۔ اللہ محمد کو محمد کا سلام۔ محمد، ہمارے ایک فریدی تھے وہ کہتے تھے فیض صاحب محمد محمد کریں دیں گزر گئی، محمد محمد کریں دیں گزر گئی، احد نال احمد ملے دیں گزر گئی، کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اساڈی محمد محمد کریں دیں گزر گئی۔ اب ان کا نام، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام محمد، اور حضور نے بولا تھا امام حسین گود میں تھے جابر میں ان کی نسل میں محمد پیدا ہوگا، اس محمد کو مجھ محمد کا جے ہون بھی تانوں نبی دے علم غیب تے یقین نہ آوے ساڑی طرف تو سفارے ہو، پھر جیڑے دوزخ جانا چاہتا ہے کچھ جائے۔ ابھی بھی میرے نبی کے علم پہ یہ زین العابدین جس کا بیٹا یہ محمد ہے اس کا ابا کیا ہوگا؟ حضرت امام محمد باقر، سبحان اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا دن اور رات میں 1000 رکعت پڑھ جاتے تھے، اور یہ میں کچی کتابوں والی باتیں نہیں کر رہا، پکی پیڈی فولادی باتیں عرض کر رہا۔ کتنی رکعت؟ ہم تو شارٹ کٹ کے دور میں پیدا ہوئے، ہمارے جتنے بھی سکالر پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، جتنے آ رہے ہیں انہوں نے کینچی نہیں ٹوکے پھڑے ہوئے، 20 رکعتاں تے انہوں نے 10 تے 8 انہوں نے اے بھی مکاؤ۔ پہلے سنتے پڑھتے تھے، بابے آ جاتے تھے 2-2 گھنٹے پہلے بیٹھ کے نفل پڑھتے رہتے تھے، ہن مولویاں دے ہتھے چڑھے نے، انہوں نے آکھیا ساری بدعت ہے، بس 2 فرض تے 2.5 سنتا، سلام علیکم، جلدی مکاؤ تے جلدی آؤ تے جلدی جاؤ۔ اور اس سے برا زمانہ آگے آ رہا، اپنے دادے نانے کو پیچھے تکو گے، وہ مسجدوں میں بیٹھے ہوتے تھے، اسی مسجد شریف جہاں بیٹھے ہو حضرت چودھری محمد صدیق صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، میں نے انہیں اچھی طرح پورا ان کا چہرہ میرے حافظے میں ہے، وہ کبھی ادھر بھی تشریف لے آتے، ادھر اس مسجد کو بنوایا، اس مسجد کو بنوایا، چودھری دھوتی بنی ہوئی ہے، ایسا شیر کی طرح چہرہ ہے، بندہ بیٹھا اپنے رب کے گھروں کی نگرانی کر رہا۔ لیکن جتنی ہم دوری پہ آ رہے ہیں، مسجدوں سے رشتے کٹ رہے ہیں، ہن خیر نال تواڈا تے گلا بندا نہیں، کیونکہ تسی خیر نال ٹائم تے آ کے بیٹھے ہوتے، کچھ مسجد وہاں تک ہوتی ہے، جو ہی تقریر ہوتی ہے ختم، پھر لگتا ہے زردے کی دیگ کھلی ہے، سارے یک لخت، نہیں سمجھ آئی؟ جتنے راجے چودھری جٹ بٹ فٹافٹ جتی کچھ پچھلی صافے چاہ کے بیٹھنا ہے، ادو اسا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ، انہاں جتی چکی وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ کیا مسجدوں سے محبت ہے؟ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو سنگار ہیں، اپنا بھلا ہے نا،
اس دور میں بھی اگر کوئی آدمی اتنی جلدی آ کے بیٹھا ہے وہ ایک اور سجدہ کرے، یا اللہ تیرا شکر۔ اور سپیشل ان دوستوں کو، نوجوانوں کو کہتا ہوں جو صبح مجھ سے بھی پہلے میرا پروگرام ہوں کہ اٹھ دا ثواب مینو لبے، اے میرے واسطے تے انڈے دا باقی چھڑ دے۔ جتنے جلدی آتے ہیں اس گئے گزرے، جبکہ مذہبی پیشوا ٹی ویوں پہ اس پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وہ لوڑ ہی نہیں سنتا دی، نفلاں بیچاریاں تے پیچھے رہ گئیاں، اور میں مکے گیا اتھے کوئی نہیں پڑھ دے۔ سچ کے چاہوں مکے والے یہودیاں نال سلام دعا، تسی بھی انہاں نال۔ اسا مکے آلیاں دا کلمہ نہیں پڑھیا، مکے مدینے آلے دا کلمہ پڑھیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے یہ ہیں مکی۔ حضرت امام علی بن حسین زین العابدین سید الساجدین تابعی مدنی، کیا مدنی، مدینے آلہ، کیا شان ہے، مدینے والا سید، نبی کا سجادہ نشین، علی کا سجادہ نشین، حسن کا سجادہ نشین، حسین کا۔ شان میں نے بتائی ہے کہ آپ تشریف لے گئے حج پہ، آپ کی عادت تھی اللہ، کیا اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف کوئی سیکھے تو اس گھرانے سے سیکھے، اللہ کا خوف جلال آپ کے اوپر کیسے، آپ جب چلتے تو آپ کے ہاتھ یہاں ہوتے، آپ میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم چلتے ہیں تو ہمارے ہاتھ قدرتی طور پر ہلتے ہیں، آپ ہاتھ سمیٹ کے چلتے، گردن جھکا کے چلتے، اور تیز ہوا چلتی تو کانپنا، تیز بارش آتی تو تھر تھر آتے۔ لوگ پوچھتے حضور خیر ہے؟ فرمایا اللہ کرے خیر کی ہوا۔ ہم لوگ بے خوف ہیں، انہیں اللہ کا خوف۔ اور حالت یہ مکہ شریف میں پہنچے تو سارے حاجی کہہ رہے لبیک اللہم، جوش ہوتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، ایک اماموں کا امام چپ۔ لوگوں نے کہا حضور لبیک کہیے، لبیک کہیے، آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا کیسے؟ حضور آپ کو بھی بتانا پڑے گا کیسے؟ فرمایا مطلب میرا یہ نہیں، میں ڈر رہا ہوں لبیک کہنے سے کہ کہیں میں کہوں لبیک آگے سے بے نیاز ہے یہ نہ کہہ دے لا لبیک۔ ہائے ہائے ہائے، میں تو کہوں میں حاضر ہوں اور آگے سے وہ بے نیاز جو ہے کہہ دے تیری حاضری قبول نہیں، میں کدھر جاؤں گا، کہاں جاؤں گا؟ جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کی انگلی پکڑ کے چلنے والا، حسن کے کاندھے پہ بیٹھنے والا، خاتون جنت کی گود میں کھیلنے والا۔ میں لبیک کیسے کہوں؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ تیری حاضری منظور، میں کہاں جاؤں گا؟ پھر لوگوں نے جب بار بار کہا کہ حضور یہ کہنا تو چاہیے، فرمایا ہاں کہنا تو چاہیے۔ جب ایک مرتبہ کہا لبیک، تھر تھر آئے، کانپے اونٹنی سے نیچے، زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اس بے نیاز کی بے نیازی سے ڈر رہے ہیں۔ وہ کون سا بے نیاز؟ ہمارا لاہور کا ایک دیوانہ تھا، وہ کہا کرتا تھا، بلکہ حضرت پیر مہر علی شاہ، دل لگڑا بے پرواہ نال، دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھاں دم مارن دی سا بھی نہ کر سکتے، دم مارن دی نہیں او مجال۔ حضرت شاہ حسین دیوانے کی میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ڈر لگدا بے پرواہی دا،
کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو کانپتے کانپتے. ہم لوگ جرت مند اس لیے ہیں کہ اللہ سے واقف ہی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھا کریں، جس بچہ ہوتا ہے نا بچہ، وہ انگارے کو پکڑ لیتا ہے، آپ نزدیک، کیونکہ بچہ نادان ہے، آپ کو پتا ہے انگارے کا. اسی طرح اللہ والوں کو پتا ہے کہ اللہ کا جلال کیا ہے. وہ ڈرتے ہیں، ہم جرت کر جاتے ہیں. نادان جو ہوئے، حضرت شاہ حسین کہتے ہیں ڈر لگدا بے پرواہی دا، آگے کہتے ہیں کی بھرواسا اشنائی دا. ساڑی دے نال یاری تے ہے پر ہے جو بے پرواہ. ہائے ہائے ہائے. حضرت امام زین العابدین آپ گرے بے ہوش ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ہوش میں آیا جب آپ آئے نا کعبہ شریف کے پاس، تو حتیم کعبہ حتیم کعبہ جہاں پر نالا ہے، یہاں آ کے گرے. سارا زمانہ انہیں دیکھ رہا ہے اور یہ ماتھا ٹیک کے پڑے ہیں. اب رو کے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں مسکینوں کا، بے فنائے کا، او بے نیازا، ایک مسکین تیرے در پہ آن گرا. فقیروں کا، بے فنائے کا، ایک محتاج تیرے در پہ گر گیا. سائلوں کا، بے فنائے کا، ایک منگتا تیرے در پہ پڑا ہوا. عبیدوں کا، بے فنائے کا، ایک چھوٹا سا بندہ، ایک چھوٹا سا بندہ تیرے در پہ آن گرا ہے. رحم کرنا، رحم کرنا. اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت نبیوں والی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے کہنے لگے اللہ سائیاں تجھ سے ڈر بڑا لگتا ہے، ڈر بڑا لگتا ہے. اچھا یہ ایک بات تو بتا مولا. کہا کیا؟ کب تک ڈرتا رہوں؟ سمجھنا، کب تک ڈرتا رہوں؟ فرمایا موسیٰ جب تیرا ایک پاؤں جنت میں چلا جائے نا، اس وقت بھی ڈرنا. میں جنت میں گئے ہوئے کو نکال کے بھی باہر پھینک سکتا ہوں. ڈر لگدا بے پرواہی دا کی بھرواسا. جب اللہ کے جلال پہ نظر ہو، جو ہمیں تو نصیب ہو ہی نہیں سکتی، ہم تو بہت ہی نیچے کے لوگ ہیں. آپ نے رو رہے، آخری وقت تھا. اللہ اکبر. امام زین العابدین کا آخری وقت تھا، موت بالکل سامنے تھی. تو آپ نے حضرت امام محمد کو دیکھا تو کہا بابا خیر ہے؟ فرمایا بیٹا وہ وقت آ گیا میرے اوپر، اس بے نیاز کی دربار میں جا رہا ہوں. اللہ. کہا بیٹا نبی ہو، فرشتہ مقرب ہو، فرشتہ ملک مقرب ہو، نبی مرسل ہو، جس کو چاہے گا معاف کرے گا. یہ وہ ہیں جو زمانے کی شفاعت کرنے والے. جسے چاہے گا، نبی مرسل ہو، ملک مقرب ہو، باقی تو کسی گنتی میں نہیں ہے، وہ بھی ہوں، وہ جسے چاہے گا. فرمایا اس کے دربار میں جا رہا ہوں. اللہ مجھے کرم فرما دے. یہ زین غلطیاں کیا کیا کی تھیں. ہائے ہائے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرمایا، آپ کے کاندھے کے اوپر ادھر بھی داغ ادھر بھی داغ. جب غسل دینے والے
غسل دینے لگے تو امام محمد سے پوچھنے لگے، حضرت زید بن علی سے پوچھنے لگے، یہ تمہارے باپ کا جسم تو پھولوں جیسا تھا لیکن یہ داغ کیسے ہیں؟ اب رو رو کے بیٹے بتانے لگے کہ یہ تو اجازت ہمیں بھی نہ تھی، رات جب گہری ہوتی بابا روٹیاں پکواتا، روٹیاں بند کر کے گٹھڑیاں بنواتا اور ہمیں بولتا بابا خبردار کوئی نہ پیچھے آئے، نہ کسی کو کوئی بتائے۔ بابا روٹیوں کی گٹھڑیاں باندھ کے راتوں کی تاریکی میں جتنے غریب تھے مدینے کے کم از کم 100 گھر میں بابا روٹیاں پہنچاتا تھا۔ جب امام زین العابدین کا جنازہ پڑھ دیا گیا اور 100 گھر بھوکا رہا، پھر پتا چلا کہ وہ روٹیاں کھلانے والا وہ چلا گیا۔ لیکن کمال یہ ہے، حضرت امام محمد کہتے ایک دن میں نے کہا بابا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا محمد بیٹا یہ جو خاموشی سے دیا جانے والا صدقہ ہوتا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کے سورج کو ٹھنڈا کر دے، اس لیے میں تو اس کی جلالت سے ڈرتا رہتا۔ اللہ آپ سمجھتے ہیں، آپ جب، یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، یہ میرے جیسوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، آپ جب باہر نکلتے ظاہر ہے کہ میرے نبی کی اولاد میں مقناطیسیت تھی، یاد رکھیں، اور وہ اب بھی ہے، وہ میں مانتا ہوں، میں 100 بار اقرار کرتا ہوں، میں جہاں بھی گیا میری پگڑی بڑی ہوتی ہے، جبہ میں پہنا ہوتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر میں کرتا ہوں۔ کوئی آل رسول کوئی نکمہ سا بھی اللہ معاف فرمائے، مطلب لباس کے اعتبار سے وہ آ کے بیٹھ جائے نا تو جس وقت ہمیں اس وقت اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے جب لوگ سلام پڑھ کے پہلے اس سے ملتے ہیں۔ رات بھی میں پنڈ ہے کوئی ادھر لالا منہ سے گجرات سے آگے چاکاں والی، اتنے چکر کاٹے، سویرے آیا ہوں، نماز کا رستے میں ہی ٹائم ہو گیا تھا، پھر آپ کے ڈر سے پھر ادھر بھی میں پہنچ گیا، دل تے بڑا کیتا کہ لمبی تان کے بندہ سوئے، لیکن میں نے کہا 8ویں دن ملاقات ہوتی ہے، کہیں ملاقات نہ ہوئی تو پھر حاجی صاحب کہتے ہیں بڑا ہی لمبا ہو گیا کام، مہینہ ہی گزر گیا، وہ جمعہ بھی جو ایک گیا۔ ادو میرا بیلی ہے وسیم، ادھر ٹیلی فون مینو بڑا خوش ہوں نا میں کہ چلو کوئی تے ہے جڑا خبر تے رکھ دے، جاگ دے ہو، ستے ہو، اپڑے ہو، کتھے اپڑے ہو، کوئی بندہ پوچھنا لا ہوئے تے بندے نو تہاڈا ہن مینوں پتہ نہیں کہ یا تے تسی شاگرداں دی طرح دے شکر ہے اج نہیں آیا، انج دے بھی نمازی ماشاءاللہ شکر ہے۔ اور ساڑھے استاد صاحب سانو جنہے کل قرآن پاک پڑھ دے ساں تے انہوں نے سویرے سویرے منہ اندھیرے قبلہ اجے اذانہ ہونیاں نہیں، استادہ نے ٹرنا گھروں ہاتھ ڈنکا انہاں مارنا، وہ اٹھاں والی گلی دے وچ ٹھک ٹھک، اساں آکھیا مصیبت آ گئی، نیندر خراب، ادو دیر نال ستے مہینے ہونا اے، اور رات نو 11-12 بجے ستے تے 3 بجے استاد نے ڈنڈا کھڑکایا، اساں پھر دعا منگنی یا اللہ استاد ہو رہی کدوں بیمار ہون گے، استاد ہو رہی کدوں بیمار ہون گے، تے جدو استاد ہو رہی بیمار ہو جانا نادان جو تھے، چلو شکر ہے آج استاد بیمار، وہ بعد اج پتہ چلتا ہے جدو شکر مک جاندی ہے، مزہ آندا ہے، شکر مک جاندی ہے، پھر پتہ لگتا ہے غلطی کر بیٹھے ہاں، کچھ اور وقت مل جاندا تے چنگا سی۔ اللہ حضرت امام زین العابدین کیا آپ چلتے تو حضور کی اولاد پہ دنیا ہمیشہ پروانوں کی طرح گرتی ہے،
میرے نبی کے خون کی کشش تو ہے نا، جیسی بھی اولاد ہو کشش ہوتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جیسی بھی ہو۔ اللہ اکبر، آپ چلے، زمانہ ساتھ چلا، لوگوں نے دوڑ کے آگے، مثلا کوئی بندہ آ گیا، دوڑ کے کہا یار پرے ہٹ، پتہ نہیں جگر گوشہ رسول آ گئے ہیں۔ آپ نے سر اٹھانا، اور لفظ سنو، سر اٹھانا، اٹھا کے کہنا نہیں، اے جیڑا بندے نو تسی آکھیا ہٹ جا، انج نہ آکھیا کرو، کیونکہ اے دا تے میرا رستہ مشترک کے، جنہ حسین دے پتر دا حصہ ہے انہاں اس چھولے آلے دا بھی حصہ ہے۔ جدو اسی برابر دے حصے دار ہاں تے پھر جنی جا مینو لبنی چاہی دیئے انہوں۔ یہ شان حسین کے بیٹے کی ہے۔ آئے نا کعبہ شریف میں تو اس وقت کا پرنس شہزادہ نام تھا ہشام بن عبد الملک، اس کا تذکرہ آج مجھے حاجی افتخار صاحب نے کہا جی وہ حضور امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید بن علی کا کبھی تذکرہ مکمل کریں۔ میں نے پھر کہا حاجی صاحب ساڑھے یار بیلی نے تے اگلے جمعہ پھر انشاءاللہ اسی امام زین العابدین دے بیٹیاں دا تذکرہ کریں، او دے وچ اے نام آئے گا ہشام بن یہ اس وقت پرنس تھا، شہزادہ، اور بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا بیٹا اس سے بھی بڑا بادشاہ، تسی انج نہیں سمجھ آیا، الو ہوتا ہے، کہتے ہیں نا الو کو دیکھا، الو کا پٹھا ساتھ تھا تو پوچھا گیا الو کتنے کا، اس نے کہا 100 روپے کا، اس نے کہا الو کا بیٹا، اس نے کہا 200 روپے کا، اس نے کہا اے ہے چھوٹا تے قیمت زیادہ، اس نے کہا وہ صرف الو ہے، گورنر ہوتا ہے، اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اس کا، بس آپ سمجھ لیں۔ اللہ اکبر، تو میں کیا کہہ رہا تھا، مکہ، ہشام بن عبد الملک آیا اپنی اسی روب داب میں کہ میں ہوں 3 بر اعظم کے حاکم کا ولی عہد شہزادہ، آگے پولیس، پیچھے پولیس، ادھر فوج ادھر فوج، فوجوں کے پہرے سنگینیاں۔ جس وقت آ کے اس نے کعبہ شریف کا طواف شروع کیا، VVIP پروٹوکول لگا ہوا ہے، ہو کا عالم، لیکن چس تب آتی ہے بندہ جب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک، مزہ تب ہے کہ بندہ دیوانوں کی طرح اپنے رب کے سامنے، کپڑے تو اترے ہوئے ہیں، 2 چادر لپیٹے ہوئے ہیں، کفن پہن کے پھیرے لگا رہا۔ اس انسان کا پتر، مسلمان کا بیٹا تو تھا، شہزادہ تھا بھاویں، اس نے کہا بھئی پولیس والوں مہربانی، یہ فوج والوں مہربانی، مجھے کم از کم 1 چکر تو اپنے مالک کے حضور آزادی سے لگانے دو۔ تو اس کے جو تھا نا چیف سیکورٹی افیسر، اس نے کہا سرکار اے دمشق نہیں، اے مکہ ہے، جی ایسا ہی پیچھے ہو گئے نا، اے ساری تواڈی عزت شان وقار انہاں بندوقاں نالے، اے بندوقاں گئیاں تے لوگاں چوک کے مارنا ہے۔ انہیں آکھیا انہاں بھی ہنیر نہیں ہویا، انہیں نے انہاں نو پتہ نہیں کہ میں کہوں نا، بس پولیس ادھر گئی، فوج ادھر گئی، 1 چکر مکمل نہیں کیا، ابھی وہ حجر اسود کے سامنے آیا، اس نے اللہ اکبر کر کے شہزادے نے ہاتھ اٹھایا، پیچھے جو یمنی کالوں کا پورا ٹولہ آیا، وہ تو مستی میں تھے، جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے۔ انہوں نے جو بادشاہ زادے کو اٹھایا، وہاں پٹخایا اسے، اب بیچارے کو تواڈے ورگے ساڈے ورگے دیہاتی بندے تے سہ جاندے نے سٹ جج لگے نا اے شہری بابو آنو،
ایشو دے کاغذی نوٹ ہو پہنے ایسے جو گرا اب ہوش ٹھکانے نہ رہا، اب بے ہوشی کا عالم دوڑی مخلوق اٹھایا، چھوٹی دیوار ہوتی تھی وہاں بٹھایا، فوراً پیالہ آب زمزم کا اٹھایا، شہزادے کو پلایا، کچھ ہوش آیا۔ انہوں نے کہا ہم نے نہ کہا تھا تمہاری ساری عزت فوج سے ہے؟ تھوڑے منہ تے میں بڑی عجیب مسکراہٹ ویکھی ہے، بڑا ذہن ہے تھوڑا بھئی کمال ہو گیا۔ گل کتھے دی ہوندی ہے، اپڑا کتھے دین دیو، نہ ساڈا لا چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو ابھی ہوش آ رہا تھا، ابھی سانس لے رہا تھا کہ اچانک ایک فقیر من موہنی صورت، تھوڑی سینے پہ لگی ہوئی، ہاتھ رانوں کے ساتھ لپٹے ہوئے، آنکھوں میں آنسو کی جھڑی، ایسے جو حرم شریف میں داخل ہوا، ایک حاجی کی نظر پڑی، اس نے اتنا کہا قد جاء ابن رسول اللہ، اور رسول دا پتر آ گیا۔ بس اتنا لفظ کا آنا تھا، جتنے حاجی کعبے سے چہرے پھر گئے، سب کے سب عشق حسین میں گر گئے۔ کون کہتا ہے کہ خدا بھول گئے، کل ہی دیکھا تھا تجھے کہ خدا یاد آیا۔ ایسے جو دیکھا اب محبت کا یہ عالم کہ آنکھیں فرش بن کے بچھ گئی، دل کی دھڑکنیں رک گئی، جلالت اور تعظیم کا یہ عالم، کوئی بندہ اپنی جگہ سے قدم اٹھا نہ سکا، آگے پیچھے جا نہ سکا۔ او حجر اسود سے لے کر دروازے تک اب پہ ہی بن گئی سڑک۔ وہ فقیر چپ کر کے روتا ہوا آیا، بے دھڑک آ کے حجر اسود کے قریب آیا، اپنا لبوں کو حجر اسود پہ ٹکایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں حجر اسود کو اس نے چوما یا حجر اسود نے۔ یہ بات اندر کی تھی وہ جانے، اور لیکن دونوں نے لگتا ہے ایک دوسرے کو چوما ہوگا۔ خیر چوما حجر اسود کو انہوں نے یا اس نے انہیں، جب دونوں ایک دوسرے سے مدت کے بعد ملے ہیں، اللہ اکبر۔ اب جس وقت آپ پیچھے ہٹے، آج کعبے کو بھی احساس ہوا کہ میں ہوں پر یہ ہے۔ لگتا یہ تھا کہ جیسے کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے۔ یہ شان ظاہر ہے، شامی وزیر، مشیر، شہزادہ، باقی سارے یہ تماشا حسد سے، رشک سے نہیں، حسد سے دیکھ رہے ہیں۔ اندر اندر آگ لگی ہوئی ہے، ہم جتنا مٹاتے ہیں یہ اتنا ابھر آتے ہیں۔ ایک شامی نے، وہ قریب تھا نا، شہزادے کا دوست تھا، اس سے کہا من ہاذا، شہزادہ علی جا یہ فقیر کون ہے؟ مطلب اس کا یہ تھا توانو تے لوگاں چوک کے ماریا، ایدی واری لوگاں دیا دھڑکنا وچ گئیاں، نہ فوجی کوئی نہ آلے، نہ سپاہی کوئی نہ آلے، انج لگدا ہے پچھو آمنہ دا لالے، لگدا ہے او دا لالے جڑا فاطمہ دا لالے۔
نہ پولیس ہے نہ فوج ہے نہ شرطے نے، لیکن عظمت دا اے عالم ہے کہ کوئی بندہ ہلیا ہی نہیں. یہ کون بندہ ہے؟ آگے تسی کی جان دے ہو، انہاں نو پتہ نہیں سی. دشمن نو دشمن دا پتہ ہوندا ہے تے سجن نو سجن دا پتہ ہوندا ہے. تے ساری زندگی جنہاں نال دشمنی کمائی ہوئے تے ہر ویلے خطرہ ہوئے جنہاں کولوں، انہاں نو لوگ چوکھا سنجان دین. تے دیکھ کے تجاہل عارفانہ جان کے انجان بن گیا. شہزادہ اس نے کہا مینوں کی پتہ، مینوں کی پتہ، یہ کون ہے؟ یہ تے عجیب بات ہوئی نا، یہ کون ہے؟ کوئی عام بندہ ہے؟ کون ہے؟ ایک پرانا بابا، یہ جڑے نویں نا بی اے پاس، یہ تے کر لینے نا کمپرومائز. بابے آدن پھر عمر تے کھا گزار بیٹھے بول دے. بابے دا نا سی فرزدق، فی بلادہ شاعر. انہیں سن لیا، انہیں آکھیا شہزادے ہو تہانوں پتہ نہیں، میں دسائے کون ہے؟ تسی جان کے انجان بن گئے ہو، میں دسائے کون ہے؟ ھذا الذی تعرفہ البتہا، اے او بندہ جے جنوں اے پورے حرم دی مٹی دا ذرہ ذرہ جان دائے، انہوں کعبہ بھی چنگی طرح سجان دائے. کہا اللہ، کہا یہ وہ ہے جب یہ پاؤں مٹی پہ ٹکاتا ہے پورا حرم لیف لیف جاتا ہے، اس کے قدموں کو حرم کی زمین چومتی ہے. تو اسے نہیں پہچانتا؟ ہاں، اگر تو نادان ہے تو یاد رکھ یہ فاطمہ زہرا کی جان ہے. تو اسے نہیں پہچانتا تو میں تجھے بتاؤں، اس کا باپ سید الشہداء ہے، اس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، اور اس کا جد اعلیٰ نبیوں کا شہنشاہ ہے. تو نہیں اس نے تو دو رگڑا لگایا کہ زمانے، یہ نعرہ میرے فقیر نے تو ایک لایا، اتھے تے پھر سب نے لایا. آخر وچوں تے سارے ہی مومن سن. پھر تھر تھلی مچ گئی کعبے وچ، تے سڑ سڑ کے مرے حاکم تے حکمران تے پرنس تے سارے وزیر مشیر. انہاں آکھیا پھڑو بابے نو. بابا بیچارہ پھڑیا گیا، چک کے مکے دی جیل وچ سٹیا گیا. او جیل وچ گیا، حضرت امام زین العابدین دے کول سن اس وقت 12,000 درہم سارے چکے، پر میں سارے ہی بابے نو دے آؤ. اے سخی تے پھر ہیں نا، او سونا ناشتہ کدا کرانگے ورنہ بعد دے وچ ویکھی جائے گی. پہلے بابے نو انعام تے دے ہو نا. او بابے نو ملے نا 12,000. انہیں تاک کے رو کے آکھیا سرکار اے نہیں انج دی کار، اسا پہلی واری کوئی چج دی گل کی تھی، او بھی ویچ دے بھی یہ گل بڑھنی نہیں. جے دین نو آئی گئے ہو تے سانو جنت دا ٹکٹ چا دے ہو. اللہ، جے دینا ہے تو پھر انج کرو نا. انہیں واپس کر دیتے، انہیں آکھیا اتنا سستا ایک کم نہیں ہونے والا. آپ نے پھر خدام نو بھیجیا، فرمایا انہوں آکھنا ساڑی ریت زمانے تو جدا ہے، ساڑی رسم زمانے تو جدا ہے، ساڑا بابا مرتضیٰ ہے جنہوں لوگ آدھے نے شیر خدا ہے، تے ساڑا جد اعلیٰ پاک محمد مصطفیٰ ہے. اساں ایک واری دے دینیے، واپس لین ساڑی عادت نہیں. اے وی رکھ
رکھ تے پھر وعدہ رہا جنت دا مزاوی چک۔ بابے نال پھر کی ہوئی وہ اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمد